بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس وقت نئے ممبرز جو آئے ہیں ان کا اوتھ ہو جائے. اپنے سیٹوں میں پلیز کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں. میں صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں. میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کہ حیثیت رکن قومی اسمبلی میں ڈاکٹر رمیش بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی میں اپنے فرائض وقار و ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری خودمختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا. جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے. اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک سے میری دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین. شکریہ. ایک منٹ تشریف رکھیں, دعا ہو جائے. ایک منٹ عمر ایوب صاحب, آپ کو ٹائم ملے گا انشاءاللہ. جی ایک منٹ, یہ دعا ہو جائے. یہ ایک جی ثانیہ ہوا ہے کراچی میں ابراہیم حیدری میں, جس میں 14 ماہی گیر رزق حلال کی تلاش میں شہید ہو گئے. نیوی کی تمام کارندوں نے وہاں بڑی محنت سے وہ ساری باڈیز نکالی. اس میں ہم دعا کے لیے گزارش کرتے ہیں یہ سگنیچر ہو جائے تو اس کے بعد جی ملتان میں بھی جو دھماکہ ہوا ہے وہ جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے پنڈی کوئٹہ جہاں ایسے واقعات ہوئے ہیں جی جہاں یہ سب کے لیے مغفرت کے لیے دعا ہوگی. یہ سائن رول ہو جائے. خیبر میں بھی جو چھت گرنے سے ہوا ہے, اور ہمارے سٹنگ ممبر ہیں غوث محمد صاحب, ان کی سسٹر کا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں علی محمد خان صاحب کو کہ دعا پڑھائیں. جی آپ کی رشتہ دار خالہ کی بھی فوتگی ہوئی ہے, ان کے لیے بھی جو ہمارے ملتان میں فوتگیاں ہوئی ہیں ان کے لیے, پنڈی میں بھی دھماکہ ہوا ان کے لیے بھی, پشاور میں دھماکہ ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایم این اے اقبال صاحب نے فرمایا کہ فاٹا میں دھماکہ کوئی حادثہ ہوا ہے, چھت گرنے سے ایک گھر کے 6 افراد فوت ہوئے ہیں.
باجوڑ میں ریحان زیب خان شہید ہوئے ہمارے ورکر تھے، سب کی دعا اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. جی جی مجھے لیو اپلیکیشن پڑھنے دیں. ایک منٹ آپ کو ملے گا ٹائم سر. مسٹر مختار احمد ملک صاحب has requested for the grant of leave for 4th and 8th March 24. Is leave granted? Granted. Raja Kamarul Hassan has requested for the grant of leave for 8th March 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Nisar Iqbal Bosal has requested for the grant of leave for 8th March 2024. Is leave granted? Granted. Ms. Zartaj Gul has requested for the grant of leave for 4th March 2024. Is leave granted? Granted. Sayyid Wasim Hussain has requested for the grant of leave for 8th March 2024. Is leave granted? Granted. Sayyid Shah Ahad Ali Shah has requested for the grant of leave for 8th March 2024. Is leave granted? Granted. Sayyid Aminul Haq has requested for the grant of leave for 8th March 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Abdul Ghaffar Wattu has requested for the grant of leave for 4th and 8th March 2024. Is leave granted? Granted. Mr. M. Muin Amir Pirzada has requested for the grant of leave for 8th March 2024. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Ejazul Haq has requested for the grant of leave from the 13th to 28th March 2024. Is leave granted? Granted. جی عمر ایوب صاحب ایک چیز رہی ہوئی تھی پچھلے سیشن میں، وہ ہم کرانا چاہ رہے ہیں ریزولوشن. تو آپ ول یو بی شارٹ کہ وہ ہم پہلے کرا لیں پھر آپ آرام سے بول لیں؟ اوکے اوکے. عمر ایوب صاحب کا مائک کھولیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر آپ ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اپوزیشن بینچز کی طرف سے ہم نے ویمن ڈے کے حوالے سے ہم نے سیپریٹ ریزولوشن آپ کے سیکریٹریٹ میں یہاں پہ ریسیو بھی کرائی تھی. اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ نے یہاں پہ کنسیڈر کرانی ہے. اور وہ لیٹ دا ریکارڈ شو کہ ان کے ریزولوشن کے ساتھ وی آر ناٹ ان اگریمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا اس کی ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ بھی ہم لوگوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. یہ پوائنٹ نمبر 1. نمبر دوسرا پوائنٹ جناب اسپیکر آپ کی اٹینشن مجھے چاہیے ہوگی، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ بھی ایک منجے ہوئے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور ہمیں آپ پہ توقع ہے کہ آپ اس ہاؤس کا استحقاق مجروح نہیں ہونے دیں گے. آج کی بات ہے سر، آج تقریباً جناب اسپیکر تقریباً 2:30 بجے کی بات ہے کہ ہم لوگ واک کر کے ادھر آ رہے تھے نیشنل اسمبلی میں، اور یہ پریولیج موشن بھی میرے پاس ہے اور ہمارے ممبرز نے اس کو سائن بھی کیا ہوا ہے کہ ایک اسلام آباد پولیس کا انسپیکٹر جس کا نام مشتاق ہے، اس نے ہم ایم این ایز کا نہ صرف رستہ روکا بلکہ نیشنل اسمبلی کا گیٹ لاک کرایا. جناب اسپیکر، نیشنل اسمبلی کا گیٹ لاک کرانا پارلیمنٹ کا، وہ آپ کی اجازت یا سیکریٹری صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس انسپیکٹر مشتاق کے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی کہ اس ہاؤس کے لوگ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں استحقاق مجروح کی ہے؟ یہ فرد واحد کی بات نہیں ہے. اس نے وہ آرڈرز کس کے کہنے پہ ایکسیکیوٹ کیے؟ آج مسئلہ یہ بن رہا ہے جناب اسپیکر کہ ایک انسپیکٹر اٹھ کے یہ کر سکتا ہے، کل وہ آپ کی گاڑی روکے گا اور کہے گا کہ مجھے اوپر سے آرڈر آیا ہے. کہاں سے آرڈر آیا ہے؟ اس کی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور یہ بھی صرف نہیں، وہاں پہ رینجرز کھڑی تھی، وہاں پہ ایف سی کھڑی تھی، اسلام آباد پولیس کھڑی تھی، اور ان کو اس انسپیکٹر مشتاق نے آرڈر کیا، اشارہ کیا کہ ان پہ لاٹھی چارج چلاؤ اور شروع کرو ٹیئر گیسنگ.
یہ تو قدرت نے اس طرح ہوا کہ آپ کا اسمبلی کا سٹاف تھا, انہوں نے جو ہے انٹروین بھی کیا اور ہم نے بمشکل اس گیٹ کو کھلوا کے ہم لوگ اس پریمیسز کے اندر آئے. ہمیں بتا دیا جائے جناب اسپیکر, کیا ہمارے رائٹس یہاں پہ ہیں کہ نہیں ہیں کہ ہم لوگ باحفاظت, ہم لوگوں نے لاکھوں ووٹ یہاں پہ لیے ہوئے ہیں, کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم لوگ باحفاظت قومی اسمبلی میں آ کے اپنے حلقے کی اور اپنی پارٹی کی یہاں پہ نمائندگی کر سکیں؟ یا تو حق نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ اسمبلی ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کا یہ ون وے ٹریفک چلے گی, یہ ایک ایکو چیمبر چلے گا, یہ ہمیں بتا دیا جائے. اور یا اس کے ساتھ آپ جو مجھے اور میرے ساتھیوں کو توقع ہے کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے, تو پھر جناب اسپیکر آپ کو امیجیٹلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس انسپیکٹر مشتاق اور اس کے آفیسرز آئی جی سے لے کے نیچے تک ان لوگوں کو برطرف کرنا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے عوام کے الیکٹڈ نمائندگان کے خلاف یہ ایکشن کیا نہیں, سوچا بھی کیسے, یہ آپ سے ایک رولنگ چاہیے. نمبر 2 جناب اسپیکر, ایک اہم بہت اہم پوائنٹ جناب اسپیکر کہ آپ کے پاس, آپ کے سیکریٹریٹ کے پاس, میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے ساتھیوں کا, اپنی پارٹی کا دلی طور پہ میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل ناچیز کو سمجھا کہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے وہ کاغذات جو ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیے, اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس ہاؤس کو ایسن طریقے سے چلانے کے لیے ہم لوگ آپ سے گزارش کریں گے, آپ سے سیکریٹریٹ کو, کہ وہ آپ امیجیٹلی اس پہ ایکشن لیں اور وہ نوٹیفائی کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں جناب اسپیکر ایک اور اہم بات کہ کل بحیثیت ایم این اے میں اور میرے ساتھی کل ہمارے پاس کورٹ آرڈرز ہاتھ میں تھے, اور پھر وہی بات آ جاتی ہے یہاں پہ اس ملک میں آوے کا آوا بگاڑ کے رکھتی ہے, آوے کا آوا بگڑ گیا اور لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کان پہ جو نہیں رہی تھی. ہمارے پاس کورٹ آرڈرز تھے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے. اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے, جس کا بارہ بار میں نے ذکر کیا ہے, از خود اس نے کہہ دیا کہ جی کوئی یہاں پہ نہیں ملے گا. اور کس بیسس پہ؟ سیکیورٹی تھریٹ. اور بھائی آپ کو یا سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ تو آپ لوگوں کی نااہلی ہے کہ آپ قیدیوں کو باحفاظت ادھر سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے. یا تو پنجاب پولیس جو کہ ہم نہتے شہریوں پہ ڈنڈا برسانے میں تو بہت تیز ہے, ٹیئر گیس چلانے میں بہت تیز ہے, ربر بلیٹس اور ہمارے پولیس گردی کرنے پہ پاکستان تحریک انصاف کے مردوں اور خواتین کے پیچھے تو بہت تیز ہے, پر ٹیررسٹ کے سامنے کھڑے ہونے میں ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. یا تو وہ صحیح سیکیورٹی دے اور وہاں پہ وہ کھڑے ہو اور یہ ہیلے بہانے نہ کریں. اس کے خلاف بھی جناب اسپیکر ایک بوگس ایکسکیوز کے اوپر وہ ڈینائی کر رہے ہیں, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ہمارے ممبرز کا ان ساروں کا استحقاق مجروح ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تیسری اہم چیز جناب اسپیکر, میرے یہاں پہ ساتھی, یہاں پہ ایک سینئر قانون دان جناب بیرسٹر لطیف کھوسہ صاحب, ان کو اور بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب, شکریہ جناب رانا صاحب, بیرسٹر سردار لطیف کھوسہ صاحب, ان کا استحقاق مجروح ہے. ہمارے سینئر قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کا, اور اس کے ساتھ ہمارے ایم پی اے ہیں حافظ فرت عباس صاحب, ان کو آج ان سارے ساتھیوں کو اٹھا کے بشمول 102 لوگوں کے اریسٹ کیا گیا. حافظ فرت آج بھی جیل میں ہے. یہاں پہ بیرسٹر ہمارے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو, ان کو جناب والا یہاں پہ ان کو ہراساں کیا گیا, ان کو اریسٹ کیا گیا, اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں. میں ریکویسٹ بھی کروں گا, آپ ٹائم دیجئے گا بیرسٹر صاحب کو کہ وہ اپنی جو انسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو خود بھی سنائیں گے اور پریویلیج موشن پیش کریں گے. ایک اور چیز ہے, پورے پنجاب میں سے 102 سے زیادہ لوگ, چاہے وہ بھکر ہوں, پورے پنجاب سے اریسٹ ہوئے تھے, اور ہمارے محبوب قائد سے کس قاعدے اور قانون کے تحت 15 دن کے لیے ان کو ملنے سے ہمیں دور رکھا جا رہا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ یہ پہیہ جناب اسپیکر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. آپ کی پارٹی نے بھی دن دیکھیں, ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھیں, یہ چلتا رہتا ہے. سو لہٰذا غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے.
آخری اور ایک اور چیز جناب اسپیکر، ایک اور بہت اہم چیز کہ ہماری یہاں پہ ممبر قومی اسمبلی ہے شندانہ گلزار صاحبہ، ایف آئی اے نے آپ کو خط لکھا ان کے بارے میں، ان کا بھی پریویلیج موشن یہ ہے اور خود یہ آپ کے پاس ارسال کریں گی، آپ یہاں پہ آ کے سیکرٹری صاحب کو سبمٹ کریں گی. ایف آئی اے نے خط لکھا کہ اسٹیٹ کے فنکشنری کے بارے میں، چیف منسٹر پنجاب اس کے بارے میں یا شندانہ گلزار صاحبہ سو کالڈ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز یا مریم صفدر کے خلاف انہوں نے یہ بات کی ہے. ان کا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل رائٹ ہے. ہم لوگ ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں، اس بینچ کے لوگ بات کرتے رہتے ہیں، پر یہاں پہ ایف آئی اے کو ایک گسٹاپو ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ اس ہاؤس کی طرف سے ہم لوگ اس چیز کو، ہمارے اپوزیشن بینچز اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں نے سامنے آپ نے اس کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس کا خیال رکھنا پڑے گا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ دو اہم پوائنٹس جناب اسپیکر، اور وہ یہ ہیں کہ چیف رپورٹس ہمارے پاس ہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اس کو یہ سو کالڈ حکومت، انلیگل حکومت کمپنسیٹ کر رہی ہے، اس کو بھیج رہی ہے ایز ایمبیسڈر ٹو کینیڈا، پر اس پہ جو ڈیل سویٹنر ہے، جو کہ اس میں چائے میں شکر اور چینی اور شہد جو اس کے لیے ڈالا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ تم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور وہ ڈیلیوری کیا ہے کہ تم نے پاکستان تحریک انصاف کے 20 سے زیادہ سیٹیں اس پہ ری کاؤنٹنگ کر کے جھرلو پھیرنا ہے، جس طرح کے فارم 47 پہ پھیرا گیا تھا. اس کو ہم لوگ یہ جھرلو، یہ چیز ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو اور ان ممبرز کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے. بہت ہو گئی یہ کھلواڑ اس کے ساتھ. جناب اسپیکر، آخری پوائنٹ یہ کہ ہمارے دو قیمتی ممبرز پاکستان تحریک انصاف کے، حیدر مجید اور حسان نیازی، ان کو 13 اگست 2023 سے لے کے آج تک ملٹری کورٹس کے زمرے میں آج بھی پابند سلاسل ہیں. سپریم کورٹ نے پہلے اپنا فیصلہ دیا جس کے تحت ملٹری کورٹس کو انلیگل ڈکلیئر کیا گیا. انٹر کورٹ اپیل ہوئی، اپیل میں جناب اسپیکر وہاں پہ سپریم کورٹ نے یہ اجازت دی کہ آپ ٹرائل ڈکلیئر کر سکتے ہیں، پر آپ اس کا فائنل ورڈکٹ نہیں دے سکتے ہیں. سو لہٰذا آپ کے یہاں سے اس ہاؤس سے ہم لوگ اس ہاؤس کے ذریعے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل مکمل کر لیا جائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ انٹروین کر کے وہ جسٹس کرے کہ ان کو جیل کی طرف یا جدھر بھی اکویٹ ہوتے ہیں تو وہ اکویٹ ہوں، اور جسٹس مسٹ پریویل، اور ملٹری کسٹڈی سے ان کو امیڈیٹلی بازیاب کرایا جائے. بہت شکریہ. شکریہ. جی عمر ایوب صاحب کا مائک کھولیں. تھینک یو جناب اسپیکر، میں یہاں پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کل میں نے خود بحیثیت ایم این اے اور میرے سارے ساتھی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ ملنا چاہ رہے ہیں اپنے محبوب قائد پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. لہٰذا جیل اتھارٹیز کو آپ کے سیکرٹیریٹ سے یہ انسٹرکشن جانی چاہیے جناب اسپیکر، یہ ہاؤس ہے عوام کا چشمہ، یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، نہ کہ اڈیالہ جیل کا اسد وڑائچ جو پاور آن ٹو ہمسیلف اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور قانون کا وہ کوئی چیز ہی نہیں سمجھتا. میں خود آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے خود ٹیررزم کورٹ سے جج صاحب سے اس نے کال بھی کی، اسے ریٹن آرڈر دیے، اس نے پھینک دیا. یہ حالات ہے پاکستان میں جناب اسپیکر. یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آئے گی. کون سی انویسٹمنٹ آئے گی جناب اسپیکر؟ جب یہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ کل میں ٹیررزم کورٹ میں بیٹھا تھا، آپ کو تعجب ہوگا یہ آپ کے پنجاب پولیس نے مجھ پہ جو اس وقت پرچے ہوئے تقریباً 35 سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں، ان کے ایک پرچہ جو ہوا ہے، میری ایک بات سن لیں امپورٹنٹ جناب اسپیکر، ان کی عقل دیکھیں. ایک پرچہ کیا ہے کہ جی عمر ایوب نے 35,000 یا 40,000 کا موٹر سائیکل چرایا ہے. یہ ستم ظریفی دیکھیں، یہ حالات دیکھیں. یہ کسی کے اوپر چودھری شجاعت حسین صاحب کے ایک ٹائم پہ ان پہ بھینس چوری کا مقدمہ لگا تھا. آج کل کسی پہ موبائل چوری کا لگ رہا ہے، موٹر سائیکل چوری لگ رہا ہے. ایک دوسرا لگا ہے کہ جی ہم نے پولیس کے دستانے چوری کیا. بھائی ہم نے کرنا کیا؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ جی سر. رولنگ اس میں جی ایک جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں ہم سارجنٹ ایٹ آرمز، آپ سن لیں، آپ چیئر بول رہے ہیں، آپ سن لیں پلیز. تشریف رکھیں بھائی. شکریہ.
ہم اس پہ آپ کے عمر ایوب صاحب نے سر آنریبل کوثر صاحب اس سے گزارش ہے ابھی جو انہوں نے فرمایا ہے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کیا ہم کرنے لگے ہیں. تو شکریہ. ہم سارجنٹ ایٹ آرمز کو اس کی انکوائری دیتے ہیں اور وہ پھر ہاؤس کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جو آنریبل ممبرز کے ساتھ گیٹ پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے. اور دوسرا آپ نے بہت سارے ان کو 3 دن دے دیتے ہیں. ہمارا سیشن ویسے ہونے والا ہے. سیشن تشریف رکھیں. اور دوسری جو آپ نے معاملات بتائے وہ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ساتھ, تو وہ ہمارا ڈومین اس میں نہیں لگتا, اور اوپر سے آپ کورٹ میں بھی جو ہیں یہ ایشوز ٹیکن اپ ہیں, تو ہوپفلی دیر ول بی سم آنسر فرام دا کورٹ. نوید قمر صاحب, ایک ریزولوشن تھا جو اس دن رہ گیا تھا لاسٹ ورکنگ ڈے پہ. I have a point of order. Before I come to this resolution, there is a very serious illegal and constitutional act that has taken place in Pakistan, and I wish to draw your attention, and through you, the entire House. As you know, Mr. Speaker, that Pakistan is a federation as per the Constitution, and the federation works as a amalgamation of 4 entities, the provinces, and those entities act through various aspects. Particularly, the Constitution has a legislative list. The part 2 of the federal legislative list is governed by the Council of Common Interest, so that the viewpoint of all the provinces is taken into account before any policy is decided. Unfortunately, sir, during the period of the interim government, an ordinance was promulgated which took away the powers given under the IRSA Act, the Indus River System Authority, which stipulated that the chairpersonship of IRSA would rotate among the provinces. A huge departure took place where the power was given to the Prime Minister, therefore only to the federal government, and all the powers of the provinces were usurped under that ordinance. Shame. A major policy shift was not the authority or the prerogative of an interim government. The interim government only exists to carry on day-to-day affairs of the state. This departure, and that too without authority of the Council of Common Interest, was a blatant violation, and therefore should not have taken the field. What saddens me to report also, sir, is not only was it an illegal promulgation of the ordinance, but almost the first act of the present government was to go ahead hurriedly and appoint the chairperson without that law having even come to the assembly floor, without that law having been passed. Just an ordinance done hurriedly under the interim government cannot take the field. Sir, I would urge the government to immediately withdraw that order, to follow the laws and the constitution of this country. Do not usurp the rights of the provinces, and do not destroy Pakistan as a federation. We are not going back to the one unit era. We are not going back and making Pakistan a unitary form of government. On the very first day, if we start encroaching upon the rights of the provinces, then how do we function as a federation? So I not only condemn the act, but ask for the government to immediately withdraw that. And I hope that there's any minister present here who is in the knowledge of the act and therefore would give us some assurance on the floor of this House that this thing would take place. Thank you very much. Resolution.
جی شازیہ مری صاحب آپ جو Is a minister going to answer this, or I can sit for the minister if a minister is responding to this very important issue raised by Honorable? اب ریزولوشن موو کریں. Sir, there are two motions. Should I move the motion? ہاں کر دیں جی. پہلے وہ والا کر لوں motion. جی جی. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 290 of the said rules be dispensed with in order to allow the use of Chamber of the National Assembly on 2nd April 2024 or on the day as may be announced for election to fill the seats in the Senate from the federal capital. This is the motion. Now I put the motion in the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. इसके मोशन के बाद जी. Sir, I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of the Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up the following resolution. Now I put the motion in the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently this motion is adopted. जी resolution move करें जी. Sir, now the resolution sir मैं ये resolution move कर रही हूँ जी. अभी टाइम दे रहे हैं जनाब, आप तशरीफ रखें. टाइम दे रहे हैं. इस तरह इस शोर में टाइम और वेस्ट होगा. आप उनको मोशन पढ़ने दें, मैं खोसा साहब को टाइम दे रहा हूं. आप Sir, can I now move the resolution? जी please move the motion. This House recognizes that the trial and subsequent conviction of Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was a gross miscarriage of justice, salutes the struggles of Begum Nusrat Bhutto Sahiba, Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto, and the Pakistan People's Party workers who sacrificed their lives to establish this truth, appreciates the determination with which President Asif Ali Zardari Sahab filed presidential reference to reopen the case 12 years ago, and Bilawal Bhutto Zardari, who single-mindedly pursued it. Lauds the Honorable Supreme Court of Pakistan for finally holding and accepting the glaring injustice meted out to Shaheed Bhutto 44 years ago in its judgment. Sir, I quote this, the short judgment. The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution and later guaranteed as a separate and independent fundamental right under Article 10A of the Constitution. Demands, and in light of this historic judgment, the unjust verdict given in Shaheed Zulfikar Ali Bhutto case must be overturned. Further demands that the federal government officially declare Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto as a Shaheed and national democratic hero, and confers upon him the highest civil award, which is the Nishan-e-Pakistan, and further demands the establishment of Nishan-e-Zulfikar Ali Bhutto Award for workers and activists who have fought and sacrificed their lives for true democracy in Pakistan. Thank you, sir. Yeah. Now I put the resolution in the House. The question is that the resolution as moved
be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Unanimously. آپ بیٹھے، میں کھوسا صاحب کو ٹائم دے رہا ہوں، مجھے یہ صرف ایک چیز پڑھنے دیں. کھوسا صاحب 1 منٹ. جی کھوسا صاحب بولیں گے نا، 1 منٹ آپ تشریف. یہ آپ کے کولیز آپ کو ہی نہیں بولنے دے رہے. اب یہ ایک منٹ مجھے ہاؤس چلانے دیں. میں 1 منٹ. آپ 1 منٹ تشریف رکھیں، کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں ہمارے ہاؤس میں ان کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. تشریف رکھیں. May I invite the attention of the House? I am pleased to announce the presence of students of the prestigious Columbia University of the United States who are working on the development modules of parliamentary training. Please join me in extending a warm welcome to the distinguished guests. Latif. ایک منٹ جی بیرسٹر گوہر صاحب، اس کے بعد لطیف کھوسا صاحب اگر آپ کائنڈلی شارٹ کر لیں، اس لیے کہ ہم عرض سن لیں. ہم 6 بجے افطار ہو جائے گی، افطار کا ٹائم قریب ہو جائے گا تو ہم ایجنڈ کریں گے. پلیز اسپیکر صاحب آپ شارٹ کر لیں. جی تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب نہیں، اس کے بعد میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بعد لطیف صاحب بیٹھے. جنابی ڈپٹی اسپیکر صاحب تھینک یو. بیسیکلی یہ پوائنٹ آؤٹ ہم کرنا چاہ رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ جب ریفرنس جاتا ہے بائی دا پریزیڈنٹ انڈر آرٹیکل اے 186 وہ آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ ایشو ہے. سپریم کورٹ نے ایک ریفرنس کا فیصلہ کر لیا، جس انداز میں بھی کر لیا، جو بھی کوسچنز کر لیے اس پہ اگر اس ہاؤس میں آپ ریزولوشن بھی لے کے آئیں، ہمارے سے کنسلٹ نہیں ہے. ہم نے اس کے ریزولوشن کے ساتھ انہوں نے یہ امپریشن دی ہے کہ یہ ریزولوشن یونانیمس ہے. ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ریزولوشن ان کا اپنا ہے، یہ یونانیمس ریزولوشن نہیں ہے. ہمارے طرف سے یہ یونانیمس ریزولوشن نہیں ہے. ایک ریزولوشن سپریم کورٹ کا ڈیسیجن دے کر کے جو ڈیسیجن آیا سپریم کورٹ کا، ایک آرٹیکل 186 میں آپ نے ایڈوائزری اوپینین لیا. ایڈوائزری اوپینین میں صدر زرداری نے خود بھی سپریم کورٹ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہ ڈیسیجن دے دے کہ اس کی کنوکشن غلط ہوئی اور اس کی ایکوٹل دے. ٹھیک ہے. تھینک یو. Please be short. Sir, I want to set the record straight. I went to the opposition. I spoke to Dogar Sahab. I also spoke to the gentleman who just spoke before me. I do not want to repeat what he said to me. I was really disturbed by his comments. دیکھیں سر، ہم سب عزت دار لوگ ہیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام کے حوالے سے آج اگر 44 برسوں کے بعد وہ کالا فیصلہ غلط قرار دیا یا اس تک پہنچنے کا راستہ غلط قرار دیا تو یہ میرا حق ہے، میری جماعت کا حق ہے، ہر سیاسی جمہوری کارکن کا حق ہے کہ وہ اسے سیلیبریٹ کرے. جو مجھے اس دن جواب ان آنریبل ممبر نے دیا میں وہ ریپیٹ نہیں کرتی بیکاز وہ بلو دا بیلٹ تھا، وہ پارلیمنٹری طریقہ نہیں تھا بات کرنے کا. That's why I'm not going to repeat it. But sir, I have the right to move a resolution. اگر موصوف کو نہیں پسند تھا تو نو کہتے. میں خوش تھی کہ جمہوری کارکن تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کی and I appreciate them. ٹھیک ہے. تھینک یو.
تھینک یو میڈم, تھینک یو. اب اس کو کنٹروورشل نہیں کرتے. اب دیکھیں کھوسا صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے, گور صاحب کھوسا صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب یہ ایک اور پھر وہاں سے وہ بولیں گے میرا نام لیا گیا. اب جی اب دعا ہو گئی ہے, آپ پلیز شارٹ کیجیے گا. جی کھولیں, آغا رفیع اللہ صاحب کا مائک کھولیں. آغا صاحب 20 شارٹ, میں نے کھوسا صاحب کو ٹائم دینا ہے. جناب اسپیکر بہت شکریہ. 6 بجے ہم نے ایڈجرن کرنا ہے. آج سے کچھ دن پہلے ماہی گیروں کا ایک کشتی میں اپنے رزق حلال کے لیے گئے تھے, جو کہ حادثے کا شکار ہوئے. 14 لوگ شہید ہوئے ہیں. میرے دوست عبد القادر پٹیل صاحب چونکہ خود بھی ماہی گیر ہیں, اس کو میرے کو سیکنڈ کریں گے کہ وہاں کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں سر, وہ ان کے بچے اسکولوں پہ نہیں جا سکتے. ان کے حالات زندگی کے, میری وزیر اعظم پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل پیکج کا اعلان کرے, اور وہ ماہی گیروں کے اس کے لیے کہ وہ اپنے ذرائع معاش اور دوسری بات یہ سر, ان کے ریسکیو کے لیے وہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے. اس کے لیے کوئی, اور EOBI میں ماہی گیروں کو شامل کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا, وہ امپلیمنٹ کروائیں. وہاں ہمارے UC ٹاؤن کے چیئرمین نذیر احمد بھٹو صاحب نے راشن اور عید کا پیکج ان کے لیے اعلان کیا ہے. ریکویسٹ ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ ان ماہی گیروں کے لیے کوئی اسپیشل پیکج کا اعلان کریں. تھینک یو آغا صاحب. جی لطیف کھوسا صاحب, سردار لطیف کھوسا صاحب. اور صاحب یہ پھر کنٹروورشل شروع ہو جائے گی, پھر ایک اور جواب آئے گا. بیرسٹر گور صاحب کا کھولیں 1 منٹ کے لیے پلیز. بیرسٹر گور صاحب کا کھولیں. جی آپ بیٹھیں. جناب اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں اس بات کی ضرور وضاحت کروں کہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, نہ میرے ساتھ, نہ میرے پارٹی کے باقی ممبران صاحبان کے ساتھ, نہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ, نہ ہی ڈوگر صاحب کے ساتھ. اور ان کا جو ریزولوشن ہے وہ absolutely ہمارے طرف سے اپروڈ نہیں ہے, نہ ہی یہ یونانیمس. چلیں آگے. تھینک یو. جی سردار لطیف کھوسا صاحب. Mr. Speaker, let me first of all welcome the students who have come from the United States of America. We welcome them here, and we also invite them to see the vibrant democracy that we see in this house. Sir, you are the custodian of the house, and we have recently taken oath of preserving and protecting the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. So that envisages, whereas we are very happy that the Supreme Court has finally given a verdict saying that the Bhutto's trial was a mistrial, but I hope it had not taken 44 years to arrive at the conclusion. We also beseech through you that even now another heartthrob Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, is languishing in the jail. The people gave their verdict on the 8th of February 2024, saying that Imran Khan and his party was massively voted. So let us not take 45 years. Let us not take 45 years to arrive at the conclusion that the 9th of May Hevam and the 9th of February, they were all some type of a conspiracy again to eliminate another heartthrob Prime Minister from the people of Pakistan. Let us have a commission, whether from this house or the August Supreme Court of Pakistan. Let them form a highest judicial commission to see whether the 9th of May was an orchestrated move to disintegrate Imran Khan and his political party. And then we saw on the 8th of February people massively rejecting the 9th of May version. They rejected the convictions imposed upon Imran Khan. They rejected his incarceration. The people of Pakistan rejected the judgments also whereby the symbol bat was taken away from the Pakistan People's Party.
Sir, I said it on the face of the Supreme Court. Right in the court I said, this is killing democracy. For God's sake, this would be considered and reckoned as one of the blackest judgments in the history of Pakistan. And I say it once again before this House, August House. Let us preserve the sanctity of this House. Let this House be sovereign and supreme. Let it be the voice of the people of Pakistan, the genuine elected members who have been elected by the people of Pakistan on the 8th of February 2024. Let us give ownership to the people of Pakistan. There are 10 million Pakistanis living abroad and their hearts throb in Pakistan. Believe you me, sir, if we give ownership to the people of Pakistan, we will not have to go to the IMF at all. They will retrieve all the debts of Pakistan. So therefore, let's not forget that the Parliament is sovereign and supreme and the Constitution must prevail. Sir, on the 10th of this month, on Sunday, I was standing in my vehicle right outside the Kent courts, and we were waiting for the caravan to arrive because we were to carry a very peaceful demonstration. And suddenly an SHO comes and knocks on my door of the car, and he said, "Sir, come out." I said, "Do you have a warrant of arrest? Do you have any FIR against me? I am a member of the National Assembly, and do you have the Speaker's permission to arrest me?" شکریہ. Then he called the DSP, sir. The DSP, Rana. خدا صاحب، یہ ہاؤس ہم نے، میں آپ کو ہاؤس کو گوش گزار کر دوں کہ یہ ہاؤس ہم نے الیکشن کمیشن کو ہینڈ اوور کرنا ہے کل کی الیکشن کے لیے. افطار سے پہلے ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے. اگر کائنڈلی آپ بول لیں، بیکاز ہمارے پلین بلوچ صاحب بھی پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ بھی بولنا چاہ رہے ہیں 3 دنوں سے. میں ان کو بھی موقع دینا چاہ رہا ہوں، اور میں گزارش سن لیں. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس بولنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں اس میں یقین رکھتا ہوں گورنمنٹ کے پاس ایکشن لینے کو ہے اور اپوزیشن کے پاس بولنے کا. میں پورا موقع دوں گا، مگر آپ یہ بھی ہم نے ایجنٹ کرنا ہے. سر میں آپ چاہ رہا ہوں آپ وائنڈ اپ کریں تو میں ایجنٹ کروں. میں چاہ رہا ہوں آپ وائنڈ اپ کریں تو میں ایجنٹ کروں. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بولنے کے سوا کچھ نہیں ہے؟ سر پلیز یہ توہین نہ کریں اپوزیشن کی. یہ کہہ کر توہین نہ کریں. All respect for the opposition. What I am trying to say is they should get the maximum time. Do you disagree with that? آپ یہ نہ کہیں کہ اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس لوگوں کی کروڑوں پاکستانیوں کی ہمارے پاس ہے. تو اس لیے سر یہ دیکھیں کہ اگر آئین میں اگر آپ کو پرامن احتجاج کرنے کا حق، آرٹیکل دیکھیے 4 ہے جو کہتا ہے کہ قانون میں آپ کو ہر حق ہے. آرٹیکل 9 ہے رائٹ آف لائف. آرٹیکل 10A ہے ڈیو پروسیس آف لا. آرٹیکل 14 ہے ڈگنیٹی. آرٹیکل 15 ہے رائٹ آف موومنٹ. آرٹیکل 16 ہے رائٹ آف ایکسپریشن. آرٹیکل 17 ہے رائٹ آف ایسوسیشن. موشن تو آ گیا نا سر آپ کا. سر یہ تمام چیزیں منہدم کی گئی ہیں، اور آپ کے 10 مارچ کو اس پاکستان سارے کو ایک جیل خانہ بنا کے رکھ دیا. کیا یہ پولیس سٹیٹ ہے؟ کیا یہاں بنیادی حقوق ختم ہو گئے ہیں؟ کیا انسانی حقوق سے ہم آری ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ حکومت نام کی چیز. کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن اس حد تک آ گئی ہے کہ آپ کے ایوان کی بھی تضحیق کی جاتی ہے؟ میں MNA سولیٹری نہیں ہوں، میں آپ کا حصہ ہوں. اس ایوان کی جو ہے ڈگنیٹی آپ نے پروٹیکٹ کرنی ہے، آپ نے پریزرو کرنی ہے. سو خدارا ایک ہی ایوان ہے، باقی ساری سروسز ہیں. ایک ہی ایوان ہے جو ادارہ کہلا سکتا ہے، اور یہی ہے ریاست ہے. اور باقی اگر آپ ریاست کی پروٹیکٹ نہیں کریں گے، عوام کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اور پولیس سٹیٹ بن جائے گی، تو پھر آپ کو
کوئی روک سکتا ہے, کل ان کو کوئی پولیس والا پکڑ کے بند کر سکتا ہے, کل کسی کے خلاف کوئی پولیس والا اٹھا کے جو ہے اس کو جیل میں ڈال سکتا ہے. خدا را ایسا نہ کیجئے گا, یہ تو آنے جانے چکر چلتا ہے. میری بات نہیں ہے, میری ذات کی بات نہیں ہے, میں تو باہر آ گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹیرینز کو اس طریقے سے تضحیک کر کے آپ گرفتار کر کے آپ لے جا سکتے ہو؟ کیا بنیادی حقوق کو اس طرح سے آپ جو ہے زائل اور رون سکتے ہو؟ سو میں آپ سے بڑی مستدعی ہوں کہ یہ ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. سر جب میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی وارنٹ تھا, نہ کوئی ایف آئی آر تھی, نہ میرے خلاف کوئی پرچہ تھا, نہ آپ کی اجازت تھی, تو یہ بریچ آف پریویلیج آف دس ہاؤس ہے. اور یہ آئین کو شکریہ. ابھی ہاؤس ایڈجرن کرتے ہیں جی, روزے کا ٹائم. جی اسد قیصر صاحب 1 منٹ اونلی پلیز. جی سر, میں صرف اتنا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ یہ چیئر اپنے اتھارٹی دکھائے کہ اگر اس طرح ہاؤس کے سامنے ہوتا ہے یا ادھر جو ہے نا ہمارے ایک معزز رکن اسمبلی جو کہ بہت بڑا قانون بھی ہے, تو یہ تو اس طرح نہیں, یہ تو کوئی پولیس اسٹیٹ تو نہیں ہے. آپ کلیئر انسٹرکشن دیں, اس پہ بھی رولنگ دیں. تھینک یو. جی یہ رپورٹ مانگیے اسد قیصر صاحب. اس ہاؤس کا تقدس جو ہے ہم سب نے مل کے کرنا ہے. جیسے ابھی کچھ لوگ کھڑے ہو کے یہاں مووی کیمراز بنا رہے تھے, کچھ یہ اس کو استعمال کر رہے تھے فون کو, تو یہ ایک مناسب چیز نہیں ہے. اس ہاؤس کو جتنا ہو سکے اس کا. The House is adjourned to meet again on Friday the 15th March 2024 at 11 a.m.